بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے ناظرین کو میں بتا چلوں، اگر آپ کو اس دوران کوئی سوال کرنا ہو تو ہمارا نمبر 92062664 ہے، 9206264۔ اگر آپ فون اسلام آباد سے باہر سے کر رہے ہیں تو یہاں کا سٹی کوڈ 051 ڈائل کر لیں اور پھر 9206264 ڈائل کریں۔ انسانی معاشروں میں اگر اخلاق کا عنصر کم ہو جائے تو وہ بے انتہا خرابیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن کے انسان مطلوب میں ایک بڑی اہم صفت یہ اخلاق قرار دی گئی ہے، اور اخلاق کے حوالے سے خاص طور پہ یہ سمجھایا گیا ہے کہ انسانی معاشرہ اور خاص طور پر اسلامی معاشرہ ایسا ہونا چاہیے جس میں اخوت اور بھائی چارہ سب سے زیادہ پایا جائے۔ چنانچہ اسلام کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں۔ آج کا موضوع انسان مطلوب کے حوالے سے یہی اخوت ہے۔ سورہ الحجرات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جو ہدایت دی ہے وہ آج کے حالات میں غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی 49ویں صورت ہے اور اس کی آیت 6 تا 13 آج ہماری زیر بحث آئی ہیں۔ ان آیات کا آغاز ہوتا ہے اس چیز سے کہ مومنوں، اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم اپنے کیے پر نادم ہو۔ اور جان رکھو تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر بہت سی باتوں میں تمہارا کہا مان لیا کرے تو مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا، یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے اور اگر مومنوں میں دو فریق آپس میں لڑ پڑے ان میں صلح کرا دو۔ اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، پس جب وہ رجوع کر لے تو دونوں فریق مساوات کے ساتھ صلح کرا دو۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ مومن تو آپس میں بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، یعنی مسلمان جو ہیں ان کا تعلق ایسا ہے جیسے کہ ایک سگے بھائی کا تعلق اس کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی قوم کسی قوم تمسخر کرے، مذاق کرے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں سے مذاق کریں، تمسخر کریں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں۔ اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو برا نام نہ رکھو، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اہل ایمان بدگمانی سے احتراز کرو، بعض گمان گناہ ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی غیبت کے حوالے سے بات کہی جا رہی ہے، اسے تم ضرور نفرت کرو گے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ لوگوں، تم کو ہم نے ایک مرد عورت سے پیدا کیا، تمہاری قوم قبیلے بنائے تاکہ تم اس کو شناخت کر سکو، اللہ کے نزدیک تمہیں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ پرہیزگار۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات کا مفہوم اختصار سے رکھا ہے، اس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات پہ بار بار متوجہ کیا ہے کہ جو چیز انسانوں کو جوڑنے والی ہے، معاشرے کو ترقی دینے والی ہے، وہ بھائی چارہ ہے، یکجہتی ہے، محبت ہے، جس کے بغیر کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ پاکستان کا حصول اس جذبے کا ایک اظہار تھا۔ پاکستان بننے کے بعد ہم نے بہت سی اپنی اغراض کی بنا پر اس پہلو کو نظر انداز کر دیا، اور آہستہ آہستہ ہم عصبیتوں کا شکار ہو گئے، قومیتوں کا شکار ہو گئے۔ قرآن پاک یہ بات کہہ رہا ہے کہ تمہاری بنیاد نہ قومیت ہے، نہ لسانیت ہے، نہ کوئی نسلیت ہے، بلکہ اصل بنیاد وہ بھائی چارہ ہے، وہ یکجہتی ہے، وہ محبت ہے جو ایمان کی محبت ہے۔ لیکن یہ کہنے کے ساتھ ساتھ کہ اخوت اور بھائی چارہ تعمیر کی بنیاد ہونی چاہیے اور اسی کی بنا پہ کامیابی ہوگی،
یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ کون سی کمزوریاں ہیں جن کی بنا پہ اخوت کو زنگ لگ جاتا ہے. چنانچہ پہلی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ خبروں کی تصدیق کرو. جب تمہارے پاس کوئی اطلاع آئے کسی شخص کے بارے میں، کوئی مذہبی رہنما ہے، سیاسی رہنما ہے، کوئی انتظامیہ کا شخص ہے، اس کے بارے میں کوئی بات بھی آپ نے سن لی اور فوراً اس پہ یقین کرتے ہوئے ایک اقدام کر ڈالا، قرآن پاک یہ بات کہہ رہا ہے کہ خبروں کی تصدیق کرو اور کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھو جس کے بعد تم کو شرمندگی ہو. گویا انسان اور بالخصوص اسلامی معاشرے کے اندر ایک انسان کا، انسان مطلوب کا یہ فرض ہے کہ وہ جو کوئی بھی اطلاع اس کو ملے اس اطلاع کے حوالے سے اپنی مقدور بھر تحقیق کرے، اخبارات کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے مختلف افراد سے معلومات کرنے کے بعد تصدیق کر کے اس کام کو کیا جائے. ہمارے ہاں روز کا مشاہدہ ہے کہ آپ کوئی ایک افواہ کہیں پھیلا دیجئے، چند لمحات کے اندر بسیں جلا دی جاتی ہیں، عمارتوں پر پتھراؤ ہو جاتا ہے. اس سب کی بنیاد یہی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کی اس تعلیم کو نظر انداز کر دیا ہے اور محض افواہوں پر اعتماد کر کے ایسے اقدامات کر بیٹھتے ہیں جو قوم کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. اگلی بات یہ فرمائی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے کا تمسخر نہ کرو. چنانچہ آپ دیکھیے وہ تمسخر چاہے مسلک کی بنیاد پر ہو، سیاسی بنیاد پر ہو، کسی صوبے کی بنیاد پر ہو، ان سب کو یہاں پر اخوت کے لیے زہر قاتل قرار دیا جا رہا ہے. خرابی کا آغاز ہی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی فرد کے بارے میں مذاق میں ایک ایسی بات کہیں اس کو ناگوار گزرے، وہ غصے کا اظہار کرتا ہے، آپ اس پر ردعمل کے طور پہ مزید کوئی بات کہتے ہیں اور آخر کار ایک تنازع شروع ہو جاتا ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ اڑائے، اور اس میں یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ نہ کوئی مرد ایسا کرے نہ کوئی عورت ایسا کرے. قرآن پاک نے جگہ جگہ اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ یا تو ایسی اصطلاح استعمال کی ہے جو ہر ایک پہ بیک وقت اطلاق ہوتا ہو، یا تخصیص کر دی ہے کہ نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی اس بات کا پورا خیال رکھیں، کیونکہ دین اسلام کسی ایک جنس کا دین نہیں ہے بلکہ یہ دونوں کو یکساں طور پہ اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے طرز عمل سے اپنے روزمرہ کے معمولات کو اس اخلاق کا پابند بنائیں جو قرآن کا شان مطلوب چاہتا ہے. تمسخر کے ساتھ ساتھ اگلی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ نام کو نہ بگاڑا جائے. یعنی ہمارے یہاں عام طور پہ دیکھا جاتا ہے اگر کوئی شخص بہت فربا ہے، صحت مند ہے، موٹا ہے، ہم اس کے موٹاپے کو، یا کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے، یا کسی کی شکل بہت حسین نہیں ہے، ہم اس کو نشانہ بناتے ہوئے بالعموم اس صفت سے منسوب کر دیتے ہیں کہ فلاں لمبی ناک والے صاحب، فلاں لہیم شہیم شخص. جو شخص بھی اس کا نشانہ ہوتا ہے وہ آخر کار اس کی چوٹ محسوس کرتا ہے اور یہ اخوت کو کم کرنے کے لیے ایک سبب بن جاتا ہے. اور یہی چیز آخر کار جب صوبائی بنیاد پر ہو، جب قومیتوں کی بنیاد پر ہو، نسلوں کی بنیاد پر ہو، تو افراد کو تقسیم کر دیتی ہے. بعض اوقات ہم بعض خطوں کے بارے میں یہ رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ فلاں خطے کے افراد عقل کے معاملے میں کفایت شار ہوتے ہیں، لیکن ایسا کہنا چاہے حقائق سے قریب بھی ہو، قرآن پاک کے مطابق انسانی مطلوب ایسا کبھی نہیں کر سکتا، نہ اسے کرنا چاہیے. اگلی بات جو سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ کسی بھی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت نہ کی جائے. کسی بھی فرد کے حوالے سے جو بات ہو اس کے اندر یہ احتیاط کی جائے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ اس کے دل کو برا لگتا ہو. حدیث میں تعریف کی گئی ہے غیبت کی کہ اگر آپ ایک شخص کے سامنے یا اس کے پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کریں جس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ غیبت کی تعریف میں آتا. گویا قرآن پاک یہ چاہتا ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر جو انسان ہیں ان میں ایک دوسرے کی عزت کا احساس ہو، بجائے اس کے کہ وہ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں جس سے وہ تکلیف محسوس کرے. اس کو بھلائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ گفتگو کے ذریعے اپنے مضمون کو سمجھایا جائے. پھر یہ کہا جا رہا ہے
کہ گمان سے احتراز کرو. ان بعد الظن اسم، یعنی بعض گمان جو ہیں وہ گناہ کی تعریف میں آتے ہیں. ہمارے ہاں یہ عام معاشرے کا طرز ہے کہ اگر کسی دفتر میں دو افراد کسی دن مسکرا کے نہیں ملتے تو 10 منٹ کے اندر پورے دفتر میں یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ ان صاحب کا جھگڑا ہو چکا ہے، تنازع ہوا ہے زمین کے مسئلے کے اوپر، تنازع ہوا ہے پروموشن کے اوپر، تنازع ہوا ہے سیاسی معاملات کے اوپر، اور اب یہ حزب مخالف بن گئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اور اس چیز کو چند لمحات میں پورے دفتر ہی میں نہیں شہر میں پھیلا دیا جاتا ہے. یہ جو گمان اور ظن ہے اور افواہ کا پھیلانا ہے، اس کو یہاں پر شدت سے منع کیا گیا ہے. اور غیبت کے حوالے سے خاص طور پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ ایک شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. یعنی الفاظ پہ غور کیجئے، انسانی معاشرے میں انسانی مطلوب کیسا ہونا چاہیے؟ وہ جو سڑا ہوا مرا ہوا گوشت کھائے، یا وہ جو اپنی صحت کو، اپنے وجود کو تازہ غذا کے ذریعے صحت مند بنائے. گویا غیبت ایک ایسی برائی ہے جو قومی سطح پر، انفرادی سطح پر، ہر سطح پر یہاں پہ کنڈیم کی گئی ہے. بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کے پیچھے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یا گمان کرتے ہیں تو ان سب کی حیثیت ایسی ہے گویا کہ ایک شخص ایک اچھی چیز کو، صحت مند چیز کو چھوڑ کر کے ایک مرا چیز کو کھا رہا ہو، استعمال کر رہا ہو. پھر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نہ صرف یہ بلکہ جی سوال ہے. شکریہ جی. ہیلو جی. میں عمر فاروق بول رہا ہوں پنڈی سے. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آج کل کے دور میں مطلب آپ جو بھی کام، جس کا کام کے لیے بھی جائیں، ہر جگہ لوگ رشوت مانگتے ہیں. جی بلکہ رشوت کا نام چینج کر کے انہوں نے کمیشن اور اس طرح کی چیزیں رکھ دی. جی. اس سلسلے میں جو پیسے دینا اس کی کیا حیثیت ہے؟ مطلب آپ کے سارے کام رک جاتے ہیں. جی بہت شکریہ. دیکھیے ایسا ہے کہ جو موضوع ہمارا آج کا ہے اس میں رشوت مرکزی مضمون نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے یہ سوال کیا ہے، حدیث شریف میں بڑے واضح الفاظ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں. اور قرآن کریم نے جگہ جگہ اس بات پر نشاندہی کی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے اس کی دقت کو دور کرنا، اس کے کام کا کرنا دوسرے کا فریضہ ہے. یہ کسی کے ساتھ فیور نہیں ہے، یہ اس کا رائٹ ہے. اور جو شخص یہ کر رہا ہے اس سے ہم توقع ہی یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ کرے گا. جو شخص رشوت کا مطالبہ کرتا ہے وہ بالعموم یا تو ایک جائز کام کے لیے کرتا ہے یا ناجائز کے لیے کرتا ہے. جب جائز کے لیے کرتا ہے تو اس کا یہ کرنا اخلاقی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے، ہر پہلو سے ایک ناقابل قبول شکل ہے. یعنی ایک چیز جو لیگلی ہونی چاہیے اس کے لیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پی کے جائے تو کس بات کا مطالبہ کریں. اور اگر ایک ناجائز کام کے لیے ایک شخص سے مانگتا ہے تو اس سے زیادہ بری بات ہے. یعنی جو کام نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے آپ پیسے لے کر کے ایک غلطی کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کاؤنٹس کے اوپر حدیث شریف کی روشنی میں ایسا کرنا حرام کی تعریف میں آتا ہے اور ہمیں کسی شکل میں بھی اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے. جی ایک اور سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں لاڑکانہ سے نور اللہ کپڑوا کر رہا ہوں. جی ابھی آپ نے گمان کے بارے میں جو بات کی تھی، جی جی اس حوالے سے ہمارے صوبے میں کاروکاری کے سلسلے میں جو یہ قتل ہو رہے ہیں اور جو نقصانات ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ کچھ فرمائیں گے؟ جی بہت شکریہ. جس چیز کو ہمارے کاروکاری کہا جاتا ہے یہ ایک انتہائی غیر اسلامی اور غیر انسانی رسم ہے. اولاً اسلام کسی شخص کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ کسی پر بد اخلاقی کا الزام لگا کر کے قانون اپنے ہاتھ میں لے لے. اگر فی الواقع کسی بات کا ثبوت پایا جاتا ہے تو قرآن کریم نے اس کے لیے ایک واضح طریقہ تجویز کر دیا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص اس کی تصدیق کرنے کے بعد جو اتھارٹیز، جو نظام، جو سسٹم موجود ہے اس کے ذریعے اس فرد کی اصلاح کروائے. اس لیے کاروکاری تو ہر لحاظ سے، چاہے وہ شریعت کا نقطہ نگاہ سے چیز ہو یا ایک عام انسانی معاشرے میں، یعنی وہ لوگ بھی جو سندھ میں اسلام کو نہیں مانتے، ہمارے بہت سے باشندے پاکستان کے
ہندو ہیں، عیسائی ہیں اور وہ سندھ میں رہتے ہیں، ان کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ انسانی بنیاد پہ، لا آف لینڈ کی بنیاد پہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے ایسا کر سکیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے، ہمیں الگ کسی کو گفتگو کرنی پڑے گی، لیکن آج جو موضوع ہے وہ یہ اخوت کا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو مکمل کر لیا جائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس اخوت کو خراب کرنے، تباہ کرنے اور ختم کرنے کی جو وجوہات یہاں بتائی گئی ہیں، ان میں سے پہلی یہ کہ کسی خبر کی تصدیق کیے بغیر اس کو پھیلا دیا جائے، دشمنی پیدا ہو جائے گی، تمسخر کیا جائے، غیبت کی جائے، اور پھر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ گمان، یعنی یہ گیس ورک، محض گوسپ، محض یہ کہ آپ جو بات ذہن میں آ جائے اس کو صحیح سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کر ڈالیں۔ اگلی بات جو ہے بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور وہ یہ، اگر ان تمام غلطیوں کے ارتکاب کے بعد مسلمان معاشرے کے اندر کسی فساد کا آغاز ہو جائے، ایک شخص پہ آپ نے الزام لگایا، غیبت کی، تمسخر کیا، گمان کیا، اور وہ چیز یہاں تک پہنچی کہ تنازع ہو گیا، تنازع کی شکل میں کیا ہوگا، جھگڑے کی شکل میں کیا کیا جائے گا؟ چنانچہ آیت مبارکہ میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب تمہارے دو افراد میں تنازع ہو جائے، دو جماعتوں میں، دو ملکوں کے اندر، تو پھر تمہارا یہ فریضہ ہے، فاصلحوا بین اخویکم۔ یہ نہیں کہا گیا کہ پھر جب آپ کو موقع مل جائے آپ یہ غور کریں کہ صلح کروائیں یا نہ کروائیں، یا آپ بیٹھے دیکھتے رہیں کہ اپنے آپ وہ ایک دوسرے کو مار کاٹ کے طے کر لیں کون سی ہے کون نہیں ہے۔ اسلام کا رویہ یہ نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کسی جگہ پر مسلک کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، معاشی عدم تفاوت کی بنیاد پہ، کوئی بنیاد بھی ہو، کوئی جھگڑا پیدا ہوتا ہے، تو امت مسلمہ کی، مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے، انفرادی حیثیت سے بھی، اجتماعی حیثیت سے بھی، کہ وہ جو شخص بھی ظالم ہو اس کے خلاف جمع ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی امداد کس طرح سے کر سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اپنے مسلمان بھائی کی امداد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے سوال کیا کہ مظلوم کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کی امداد کی جائے، ظالم کی امداد کیسے کی جائے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ ظالم کو ظلم سے روک کے اس کی امداد کی جائے۔ یہاں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں کہ اگر دو افراد میں یا دو گروہوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے درمیان صلح پیدا کروائیں۔ اگر پیس میکنگ ایفرٹس کامیاب نہیں ہوتے اور دو گروہ تیار نہیں ہوتے تو آگے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر تمہارا یہ فرض ہے کہ یہ تحقیق کرو کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، کون شخص ہر درمی پر اڑا ہوا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اپنی بات سے قطر نہ ہٹے۔ ایسی شکل میں جو شخص درمی پہ تلا ہوا ہے اس کے خلاف تمہارا جہاد کرنا تم پہ فرض ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قومی معاملات ہوں، بین الاقوامی معاملات ہوں، اگر جیسے کشمیر کا تنازع ہے، اس میں ایک فریق ہندوستان ایک بات پہ اڑ گیا ہے اور جو لوگ آزادی کے حقدار ہیں، جو جہد میں لگے ہوئے ہیں، وہ ان کی بات نہیں سنتا ہے، تو یہ مسلمانوں کا فریضہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس مظلوم طبقے کی امداد کریں جس کے خلاف ظالم مسلح ہو گیا ہے، صف آرا ہو گیا ہے۔ گویا یہ معاملہ محض کسی ایک مقام تک محدود نہیں ہے، بلکہ اصلاح اور صلح دونوں کا تعلق بین الاقوامی حیثیت سے، انفرادی حیثیت سے، چاہے خاندانی معاملہ ہی کیوں نہ ہو، ہر معاملے میں اس صلح کو اختیار کیا جائے گا۔ گویا ان آیت مبارکہ میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ اخوت کے حوالے سے ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ اخوت کتنی اہمیت رکھتی ہے اور اخوت کو کیا چیزیں توڑنے والی ہیں، خراب کرنے والی ہیں، اور کس طرح سے اس کی اصلاح کی جائے۔ اگلی بات یہ کہی جا رہی ہے جو بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مختلف طبائع کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کسی کی طبیعت نرم ہے، کسی کی سخت ہے، کوئی چاہتا ہے کہ دکھاوا کر کے اپنے آپ کو تسلیم کروائے، کوئی چاہتا ہے کہ خلوص سے کام کرے اور اپنے آپ کو تسلیم نہ کروائے۔ اس طرح کی جو طبیعتیں ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ انسانوں کو پہچانا جا سکے۔ لیکن جو چیز
اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے زیادہ انسان کے لیے قابل احترام بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کا احساس پیدا کرے اور کانشیسلی، شعوری طور پر یہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کی بنا پہ اخلاق کی پابندی کرنے کے اوپر اس کو پابند کر دیا گیا ہے۔ گویا ان آیت مبارکہ میں ہمارے لیے جو ہدایت ملتی ہے اس میں اخوت کا قیام اور خاص طور پہ ان چیزوں سے بچنا جن میں گمان، غیبت، ظن، تمسخر، کسی کو کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو نسل کے بنائے برتر سمجھنا، ان سب چیزوں کو رد کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ ایسا کریں گے پھر آپ میں اخوت پیدا ہوگی، آپ ایک ایسی قوم بنیں گے جو امت وسط ہے، جو اچھائی کو پھیلانے والی ہے اور ترقی کرنے والی قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آیات کی روشنی میں قرآن کے انسان مطلوب کی وہ خصوصیات اپنے پیدا کر سکیں جن کے بعد ترقی لازمی ہے۔ اگر آپ کو اس موضوع کے بارے میں کوئی سوال خط کے ذریعے بھیجنا ہو تو آپ خط یا فیکس کے ذریعے ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے پتہ ہوگا انچارج پروگرام موضوع صبح، روشن پاکستان نشریات، اسلام آباد ٹی وی سینٹر، آغا خان روڈ، اسلام آباد، فیکس نمبر 9222 924 9222 924۔ بہت شکریہ۔